بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 33 سورہ ہود۔ سورہ ہود کا سورہ یونس کے بعد نازل ہے، یعنی گویا کہ سورہ یونس سورہ بنی اسرائیل کے بعد نازل تھی، 51 نمبر سورت تھی، اور سورہ ہود سورہ یونس کے بعد نازل ہے، 52 نمبر ہے، اور اس سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف نازل ہے۔ گویا کہ سورہ یونس اور ہود اور یوسف ترتیب مصحفی میں جس طرح لکھی گئی ہے قرآن کے مصحف میں، یہی ترتیب نزولی بھی ہے، اور مکہ کے 5ویں دور کی صورت ہے، جس وقت دعوت بہت زور پر تھی اور مشرکین اور منکرین کی طرف سے تکلیفیں اذیتیں بہت زیادہ تھی، اس وقت یہ صورت نازل ہے۔ سورہ ہود کا سورہ یونس کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ یونس میں دلائل عقلیہ ذکر تھے توحید کے اوپر، تو سورہ ہود کے اندر دلائل عقلیہ کا ذکر ہے جو کہ واقعات انبیاء ہے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے واقعات۔ گویا کہ پہلے عقلی دلائل بر توحید، اب نقلی دلائل کا ذکر ہے، یہ صورت کے ساتھ ربط ہے۔ کل اعراف بعد الانعام، جیسا کہ سورہ اعراف میں دلائل نقلیہ کا ذکر ہے جو کہ واقعات انبیات ہے، اور پہلے انعام کے اندر دلائل عقلیہ کا ذکر تھا، اسی ترتیب کے ساتھ سورہ ہود بھی سورہ یونس کے بعد ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ سورہ یونس میں رد تھا شفاعت قہریہ کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا زور، کسی ولی کا کسی سفارش کی سفارش زور نہیں چلتا، تو جب کوئی شفاعہ اللہ کے ہاں وہ واقدار نہیں ہے، وہ متصرف نہیں ہے، ان کو اختیار نہیں ہے، تو وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تو اب سورہ ہود کے اندر اس کا نتیجہ ذکر کیا کہ پھر ان کی عبادت نہ کرو بلکہ فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ عبادت پھر ان کا حق نہیں ہے بلکہ اس ذات کا حق ہے جو علیم ہے، جو خالق ہے، جو مدبر ہے، جو مشکل کشا ہے۔ گویا کہ یہ دعوے کے اوپر جو سورہ یونس کا دعویٰ تھا اس کے اوپر نتیجہ مرتب ہے، اس لیے اس کے بعد ذکر ہے۔ تیسرا ربط یہ ہے کہ سورہ ہود کے آخر میں ترغیب الی القرآن ہے، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، کہ تمہارے پاس کتاب آ چکی ہے، بس اس سے ہدایت حاصل کرو۔ تو سورہ ہود میں کہا کہ اس لیے کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ پر حکمت آیتیں ہیں، اور یہ ایسی کتاب ہے جو مضبوط ہے، جس میں نسخ نہیں ہے، اور جس میں بڑی تفصیل ہے عقائد اور اخلاق اور آداب کے بارے میں، اس لیے اس کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ اور اسی طرح اس میں اور بھی ربط ہے کہ سورہ واقعات جو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سورہ یونس میں تھا وہ اجمالی تھا، اب سورہ ہود میں اس کا تفصیلی ذکر ہوگا۔ سورت کا دعویٰ، تو سورت کے 4 دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ انما العبادۃ للہ وحدہ، عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے ساتھ اس عبادت میں بندگی میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اس دعوے کا ماخذ ہے آیت نمبر 2 اللہ تعبدوا الا اللہ، اور یہی دعویٰ پھر سورت کے آخر میں ذکر ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ۔ یہاں سورت کے شروع میں جو دعویٰ ہے وہ نفی کے انداز سے ذکر ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور سورت کے آخر میں پھر اس کا اثبات کے ساتھ انداز ہے کہ فَاعْبُدْهُ، اللہ کے سوا کی عبادت نہ کر، اور آخر میں کہا فَاعْبُدْهُ، صرف اللہ کی عبادت کر۔ اور اسی دعوے کو پھر واقعات کے ضمن میں بیان کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی مسئلہ ذکر کیا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، اور حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی مسئلہ قوم کے سامنے بیان کیا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی مسئلہ ہے مَا لَكُمْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا ہے
کہ عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، گویا کہ تمام انبیاء نے یہ مسئلہ پیش کیا ہے، آپ بھی بیان کریں۔ یہ صورت کا ایک دعویٰ ہے پہلے نمبر۔ دوسرا دعویٰ صورت کا ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے اور متصرف بھی اللہ ہے۔ تو جب عالم الغیب اور متصرف اللہ ہے تو عبادت بھی اللہ کا حق ہے، گویا کہ یہ دعویٰ ثانی پہلے دعوے کے لیے علت ہے، اور اس دعوے کا ماخذ ہے آیت نمبر 5 اور 6۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، کہ عالم الغیب اللہ ہے، اور وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روزی رساں اللہ ہے، متصرف اللہ ہے۔ یہ دوسرا دعویٰ ہے، اور اس دعوے کو بھی پھر صورت کے آخر میں ذکر کیا ہے، وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، کہ غیب دان اور متصرف اللہ کی ذات ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَ الْأَمْرُ، تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ للہ غیب السماوات میں غیب دان اللہ ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ کے اندر یہ ہے کہ متصرف اور کارساز اللہ ہے۔ تیسرا دعویٰ ہے صورت کا کہ التشجیع علی التبلیغ، نبی علیہ السلام کو بہادری دلائی جا رہی ہے کہ مسئلے کے اوپر ڈٹ کر بہادری کے ساتھ، جرت کے ساتھ دعوت دیجیے، پرواہ نہ کیجیے ان لوگ مخالفین کی۔ اور اس دعوے کا ماخذ ہے آیت نمبر 12۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِصَدْرِكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، شاید آپ اس میں مطلب یہ کہ دعوے کے اندر آپ چھوڑ دیں بعض ما یوحیٰ کو، لوگوں کی باتوں سے آپ تنگ نہ ہو جائیں، بلکہ بہادری کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیجیے۔ اور اس دعوے کو پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ بھی اس دعوے کو مضبوط کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی ہے اور تکلیفیں برداشت کی ہے، تو آپ بھی دعوت دیں اور تکلیفیں برداشت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، آپ کی اللہ مدد کرے گا۔ یہ تیسرا دعویٰ ہے۔ اور آخر آیت کے اندر بھی اس دعوے کا ذکر ہے کہ وعلیہ توکلت، کہ بھروسہ والے اللہ پر بھروسہ کرو، فاعبدہ وتوکل علیہ، کہ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اس لیے کسی کی پرواہ نہ کیجئے، کسی سے مت ڈر۔ چوتھا دعویٰ ہے صورت کا تسلی نبی علیہ السلام کو اور مومنین کو۔ آیت نمبر 17 کے اندر اس دعوے کا ذکر ہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبل کتاب موسیٰ، اے پیغمبر آپ تسلی رکھیں، پریشان نہ ہو جائیں، اس لیے کہ آپ کے پاس بینہ ہے اور آپ کے پاس کتاب ہدا ہے، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی آپ کی تائید کرتی ہے، اور وہ اس سے بھی، اس لیے آپ کیوں پرواہ کرتے ہیں، پریشانی نہ رکھیں، اور اس کا ذکر کیا ہے۔ اور آخر میں یہ دعویٰ پھر ذکر ہے وما ربک بغافل عما تعملون، کہ آپ صبر، آپ جو ہے جو لوگ آپ کے خلاف کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خبردار ہے، اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ لے گا، اس لیے آپ تسلی رکھیں۔ یہ گویا کہ نبی علیہ السلام کو تسلی اور مومنین کو بھی تسلی ہے۔ اور اس تسلی کے ساتھ پھر متعلق ہے آیت میں فاستقم کما امرت میں 5 امور بھی آخر میں وہ مذکور ہے اس کے ساتھ، گویا کہ یہ 4 دعوے ہوں گے سورت کے اندر۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کے اندر کل 3 ابواب ہے۔ پہلا باب سورت کے ابتدا سے لے کر آیت نمبر 24 تک ہے، اور اس کے اندر چند امور ہے۔ پہلا یہ کہ ترغیب الی الکتاب، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم، پھر اس کے بعد دعوی اول ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اور اس کے بعد پھر دعوی ثانی ہے آیت نمبر 5 کے اندر الا انہم یستون، اور آیت نمبر 6 کے اندر دعوی ثانی کا ذکر ہے کہ متصرف اللہ ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 7 کے اندر زجر ہے بے انکار الآخرت کے اوپر، اور اسی طرح وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا آیت نمبر 9 میں انسان کی حالت کے اوپر زجر ہے کہ یہ ناشکری کرتا ہے، اور آیت نمبر 12 کے اندر پھر دعویٰ ثانی ثالث ذکر ہے، تیسرا دعویٰ تشجیع علی التبلیغ، اور پھر آیت نمبر 13 کے اندر زجر ہے بے انکار القرآن کے اوپر، اور اسی طرح آیت نمبر 17 کے اندر جو ہے وہ دعویٰ رابع کا ذکر ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ، اس کے بعد جو ہے زجر ہے افتراء کے اوپر، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، آیت نمبر 18 کے اندر، اور اس کے بعد پھر تخفیف اور بشارت کا ذکر ہے، تخفیف ہے اور تخفیف کے بعد تخفیف مع زجر ہے، زجر بھی اور ساتھ تخفیف بھی ہے،
اور آخر میں پھر مختصر بشارت ذکر کی ہے آیت نمبر 24 تک۔ آیت نمبر 24 یعنی 25 سے لے کر دوسرا باب ہے، اور اس باب کا حاصل یہ ہے کہ اس میں 7 واقعات ذکر کیے ہیں۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، پھر ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام۔ ان 3 واقعات کا تعلق دعوے اول کے ساتھ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس میں تسلی بھی ہے، دعوی رابع کے ساتھ بھی ان واقعات کا تعلق ہے کہ جیسے حضرت نوح نے دعوت دی ہے اور مشکلات برداشت کی ہے تو آپ بھی دعوت دیں، تسلی رکھیں۔ اور ساتھ ساتھ دعوی ثالث کے ساتھ بھی تعلق ہے، تشجیع علی التبلیغ، کہ بہادری کے ساتھ دعوت دیں، جیسے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت دی ہے۔ گویا کہ ان واقعات کا تعلق جو ہے وہ دعوی اول کے ساتھ اور دعوی ثالث کے ساتھ جو کہ تشجیع ہے، اور دعوی رابع کے ساتھ جو کہ تسلی ہے، ان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ یہ 7 واقعات آیت نمبر، یہ دعویٰ جو ہے آیت نمبر 112 تک، یہ دوسرا باب جو ہے آیت نمبر 101 تک ہے۔ اس میں تمام واقعات کا ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ اور حضرت لوط علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ دعوی ثانی کے ساتھ ہے کہ عالم الغیب اور متصرف اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم عالم الغیب نہیں تھے، حضرت لوط عالم الغیب نہیں تھے، وہ فرشتوں کو نہ پہچان سکے کہ یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ اور پہلے جو 3 واقعات ہیں یہ دعوی اول کے ساتھ لگتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کا تعلق جو ہے نا وہ دعوی تسلی نبی علیہ السلام کا جو دعوی چہروں میں، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور پھر ذالک من انباء الغیب سے، من انباء القریٰ جو آیت ہے، اس کے اندر تمام واقعات کا خلاصہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، شرک فی الدعا اور تصرف پر رد ہے کہ اللہ کا سوا کوئی متصرف نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے، وہ فما تغنی عنہم آلہتہم کے آلہہ کام نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد پھر 2 تخفیف اور بشارت کا ذکر ہے تفصیلاً کہ بعض شقی ہے اور بعض بدبخت ہیں۔ تو آیت نمبر 12 سے لے کر آخر تک پھر یہ تیسرا باب ہے، اور اس باب کے اندر نبی علیہ السلام کو تسلی ہے، فاستقم کما امرت، 5 امور کے ساتھ، فاستقم وصبر اور ولا تطغوا ولا ترکنوا، یہ 5 امور ہے، وہاں ان کو تفصیل انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد زجر ہے نہیں عن المنکر، جو لوگ نہیں عن المنکر نہیں کرتے علماء، ان کے اوپر زجر ہے کہ نہیں عن المنکر جب نہیں کیا جائے تو فساد آ جائے گا، جو علماء نہیں عن المنکر کرتے ہیں تو پھر امن آئے گا۔ اور پھر وَكُلًّا نَقُصُّ مِنْ هَٰؤُلَاءِ جو آیت ہے، اس کے اندر تمام واقعات کا جو انبیاء کے واقعات اور قصص ہے ان کی حکمتیں ذکر ہے، وہ 4 حکمتیں ہیں۔ اور آخر میں تخفیفی آیت نمبر 19 کے اندر اعلان براءت ہے، اور آخر میں تمام جو آخری آیت ہے اس کے اندر تمام واقعات کا خلاصہ ہے، اور وہ جو صورت کا دعویٰ ہے اس کا خلاصہ ہے کہ للہ غیب السماوات والارض، غائب دان اللہ ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اور متصرف اللہ ہے، فَاعْبُدُوا، عبادت بھی اللہ کا حق ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور تشجیع بہادری کر، اللہ پر بھروسہ رکھ، اور وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس میں تسلی ہے۔ گویا کہ آیت کے اندر سورت کا کل خلاصہ آخر میں ذکر ہے۔ سورت کے ظاہر میں آپ غور کریں تو سورت کے اندر ایک عجیب دقت اور عجیب باریکی ہے۔ سورت کے شروع میں ترغیب الی القرآن ہے، اور پھر مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو اس سے 2 جماعتیں بن جاتی ہے۔ ان کے بارے میں کہا اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ جو نہیں مانتے تھے ان کے لیے میں نذیر ہوں، جو مانتے ہیں تو ان کے لیے میں بشیر ہوں۔ یہ 2 جماعتیں، اور ان 2 جماعتوں کا ذکر بعد میں کیا جا رہا ہے، مثل الفریقین کالاعمی والاصم، کہ ایک جماعت جو ہے نا وہ کالاعمی والاصم ہے، اور دوسری جماعت بصیر اور سمیع کی طرح، حال یستویان، دونوں برابر نہیں۔ اور یہی 2 جماعت حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں رہی، اور یہی 2 جماعتیں حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی، اور یہی جماعتیں حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت شعیب، حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک رہی۔
اور ان جماعتوں کا آخر میں ذکر کیا ہے کہ ان میں سے جو انکار کرنے والے ہیں تو وہ شقی ہے اور جو ماننے والے ہیں وہ سعید ہے۔ اور پھر کہا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو بدبخت ہے وہ آگ میں ہیں، اور وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جنہوں نے مان لیا تو وہ جنت میں جائیں گے۔ اور وہ جو سعادت مند لوگ ہیں ان کا کام تو یہ ہے کہ فَاسْتَقِمْ اور وَلَا تَطْغَوْا وَلَا تَرْكَنُوا وَاصْبِرْ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، یہ ان کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو انکار کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اعلان بائیکاٹ اور برات کا اعلان ہے کہ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اے پیغمبر آپ دعوت دیں، صبر کیجئے، جو نہیں مانتے تو ان سے کہو آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں۔ اس طرح سورت کے آخر میں سورت کا خلاصہ ہے اور سورت اس انداز سے روان ہے۔